الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجأرون ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناہم تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون ویجعلون للہ البنات سبحانہ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ الا ساء ما يحكمون للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء وللہ المثل الأعلی وهو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ آیات مبارکہ کا اکثر سیٹ ہوتا ہے، وہ ہمیں اگر پہلے سے تھوڑا سا دیکھ لیں آسانی ہو جاتی ہے۔ عام طور پر قرآن میں یعنی ایک بات ایک مضمون کبھی 3 آیات میں ہے، کبھی 4 آیات میں ہے، پھر ایک بات 2 آیات میں ہے، پھر کوئی بات 2 یا 3 آیات میں ہے۔ اب دیکھیں یہ ہم پڑھ رہے ہیں 7واں رکوع 16 نمبر سورت کا، یہ ان آیات پر مشتمل ہے 51 سے 60۔ اگر آپ ان کا سیٹس دیکھیں تو پہلی 2 آیات 51 اور 52، 51 سے شروع ہو رہا ہے نا، جو ہم نے پڑھ لی ہیں، یہ موضوع آپ کو مل جائے گا ونیس آف اللہ، توحید۔ اس کے بعد 4 آیات کا یہ سیٹ ہے 53، آج 53 سے پڑھ رہے ہیں نا، 53 to 56 یہ ہے 4 آیات۔ اس میں کہا کہ جو بھی راحت، خوشحالی، اچھے دن، نعمت، یہ اللہ کی طرف سے، تکلیف بھی آتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، دھوپ ہے تو چھاؤں بھی ہے، تکلیف کہا تکلیف میں فریاد کرتا ہے، وہ فریاد بھی اللہ سنتا ہے نا جی۔ لیکن اس میں خاص بات یہ ہے وہ فریاد سنتا ہے، وہ تکلیف دور کر دے تو اس کو کسی اور سے منسوب کر دیتے ہیں کہ فلاں کی مہربانی ہو گئی، تو شرک کرتا ہے، یہ بڑا غلط ہے۔ پہلے تو گڑگڑا کے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، پھر کہتا ہے کہ فلاں بابا جی نے بڑی مہربانی کر دی، یہ بڑا عجیب ہے۔ اچھا اگلی دیکھیں 3 آیات کا سیٹ ہے 57 to 59۔ اس میں یہ مشرکین کا لڑکیوں کے بارے میں جو ایک تصور خیال 3 آیات میں ہے 57، 58 اور 59، یعنی مشرکین کا خود بیٹیوں کے بارے میں تصور، ان کی کیفیت، ان کی پیدائش میں کیا ان کا حال ہوتا ہے کے بارے میں کیفیت لکھ دیتے ہیں نا، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔
3 آیات میں اس کا ذکر ہے، اور کہا جس کو وہ خود اتنا برا سمجھتے ہیں اسے اللہ سے منسوب کر دیتے ہیں، اور اللہ سے منسوب کر دیتے ہیں یہی لوگ۔ 59 تک ہو گیا، اور یہ رکوع کی آخری جو ہے وہ 60 ہے۔ 60 میں کہا جو منکرین آخرت ہیں، آخرت پر ایمان نہیں ہے، منکرین آخرت، ان کے لیے بڑی بری مثال ہے، اس کی پھر وضاحت کریں گے وہ کیسے لکھا ہے، بری مثال ہے، کیونکہ آخرت پر ایمان ہے بڑا ضروری، اگر نہیں ہے نا ایمان پھر تو وہ فری لانس زندگی گزاریں گے نا، جو چاہے کرو یار، نہ کوئی سزا ہے نہ جزا ہے، اپنی منمانی کرو، کس چیز کا ڈر، دلیر ہو جائے گا وہ۔ تو یہ پہلی 2 آیات ہم نے پڑھ لی تھیں، 51 اور 52، آج 53 سے 56 تک ہے یہ 4 آیات، تو اس کو آج ہم دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 53، اس میں فرمایا کہ جو نعمت بھی تمہیں میسر ہے نا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور کہا پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے سامنے تم فریاد کرتے ہو۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ وما، اور جو کچھ ہے، بکم تمہارے پاس، من نعمتن، کوئی بھی نعمت، تو فمن اللہ، تو اللہ کی طرف سے ہے، ثم پھر، اذا مسکم الضر، اذا جب، مسکم الضر، اردو کا لفظ ہے مس کرنا، چھونا، پہنچنا، مسا پہنچتی ہے، کم تمہیں، ضر کوئی تکلیف، اذیت، پریشانی، تو فعلیہ، تو اس کی طرف سے، یعنی ہر چیز اللہ کی طرف سے، تجأرون، جو تم فریاد کرتے ہو۔ تو یہ فرمایا کہ جو نعمت بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم یعنی فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، یہ اس طرح ہیں، تم اسی کے آگے فریاد کرتے ہو، یہ اس معنوں میں فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تم اسی کے آگے فریاد کرتے ہو، یعنی تکلیف کی کیفیت میں تم اللہ ہی کو یاد کرتے ہو، اسی کی جناب میں تم گڑ گڑاتے ہو، اسی سے مانگتے ہو، آہوزاری کرتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، جیسے ابھی دعاؤں کا ذکر ہو رہا تھا، تو کہا اس حالت میں تمہیں کوئی دوسرا معبود یاد نہیں آتا۔ اس بات کو بہت سی جگہ ارشاد فرمایا ہے، وہ ایک واقعہ بھی ہے نا، جب فتح مکہ ہوا نا تو وہ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا تھا نا، اچھا اکرمہ بھاگ گیا، اس نے کہا جی کہ اب تو بدلہ لیا جائے گا، ہم نے تو ظلم و ستم کا انتہا کی تھی، تو اب یہ فاتح ہیں، اب ہمارا حال برا ہونا ہے، تو وہ کشتی میں جا کے بیٹھ گیا، کشتی بھنور میں پھنس گئی، اور ساری مشرکین تھے اس میں، ہے نا جی، تو وہ کہا کہ ہاں طوفان نظر آ رہا تھا کہ اپنے اللہ کو پکارو، صرف کو نا، وہی بچا سکتا ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، وہ سارے لات منات عزا والے تھے، بت والے نا، وہ اکرمہ نے یہ کہا کہ یار یعنی ہم جب ویسے ہوتے ہیں امن میں، ان کی پوجا پاٹ انہیں، تو اب کسی کو لات منات عزا بھوبل کچھ یاد ہی نہیں آ رہا، تو اس نے کہا اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کہتے تھے کہ ہر تکلیف کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، یہاں پہ ہے نا تکلیف اللہ ہی دور کرتا ہے نا،
تو اس نے اسی وقت کشتی میں یہ کہا کہ اگر میری جان بچ گئی، خیریت سے میں ساحل پر پہنچ گیا، میں سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور میں کہوں گا میں اسلام قبول کرتا ہوں، آپ کا دین برحق ہے، آپ کی ہر بات سچی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہ بھی قدرتی بات ہے کہ اللہ ہے نا، تو یہ کہے والے ہی تجرون، تم صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو، اس وقت اللہ ہی آتا ہے نا، جب مصیبت پڑی ہوتی ہے تو یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، اس میں یہ تجعرون لفظ ہے آخر میں نا، ہے نا جی، اس کا روٹ ورڈ ہے جیم حمزہ را، جیم حمزہ را۔ پورے قرآن میں 3 لفظ ہیں، ایک آپ پڑھ رہے ہیں اور 2 جو ہے سورہ مومنون میں ہے۔ مومنون میں، ہاں مومنون جو ہے یہ 23 نمبر صورت ہے۔ اچھا، وہ نمبر بھی تو یاد کرنے ہیں جب بھی نمبر آتا ہے نا، ابھی کر لیتے ہیں ابھی آپ کا ٹیسٹ ایسی کوئی بات نہیں ہے نہیں، وہ ہم نے جو کام شروع کیا ہے انشاءاللہ، کتنا بھی گیپ آ جائے 114 تک کروانا ہے آپ کو نا چلو وہ تو خیر لیکن کرنا وہ ضرور ہے ہم نے نا، وہ نہیں ہے آپ یہ کہنا اس میں یہ اچھا ہے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کی امپورٹنس اور بڑھ گئی ہے کہ اب ہر طالب علم کو یہ ہے کہ یہی پاس کروائیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، چلے اللہ اکبر۔ اچھا، میں یہ بتا رہا تھا یہ مومنون 23 نمبر صورت ہے اور اس کی آیت جو ہے نا 64 اور 65، 64 میں بھی یہ ہے اور 65 میں بھی یہ لفظ ہے، تو 3 بن گئے ہیں۔ ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی نا، یہ کیا آپ کو میں بتاتا ہوں یہ کہاں ہے نا، 23 دیکھیں، یہ مومنون کی آیت نمبر 23 ہے، ہاں ماشاء اللہ 33 میں ہے نا، یعنی 64 اور 65 ہے نا، بالکل صحیح ہے۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، ہاں حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اخذنا پکڑ لیا ہم نے مترفیہم ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذاب عذاب میں، اذا ہم یجأرون، وہاں بھی آیا دیکھیں یجأرون، جب وہ فریادیں کر رہے ہوتے ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب اللہ کا وقت لکھا ہوتا ہے عذاب کا، اس وقت وہ معافی اور یہ فریاد چیخ و پکار کوئی کام نہیں دیتے، یہ اس سے پہلے ہے۔ اللہ اکبر، یکا یک، بالکل آپ کہہ رہے ہیں درمیان میں ہے، اذا ہم یکا یک وہ پکارنے لگتے ہیں۔ دیکھیں اسی لیے ہے کہ فوراً کہا جاتا ہے کہ اب تم چیخ و پکار نہ کرو، وقت گزر گیا، آج کے دن نہ کرو، اللہ نے بڑی مہلت دی، وقت دیا تمہیں، وہ حجت بھی تمام کی، یہ نہیں کہہ سکتے پتہ نہیں تھا ورنہ پہلے فریاد کر لیتے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، اللہ نے اپنا انتظام پورا کیا۔ اگلی آیت میں بھی ہے دیکھیں لا تجأروا، وہ بھی وہی لفظ ہے، لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون، کہا کتنی چیخ و پکار کر لو اب کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، تمہاری فریاد رسی کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ لا تجأروا، چیخ و پکار مت کرو، الیوم، آج کے دن، آج تو اللہ کہیں گے حساب کا دن ہے بس، انکم منا لا تنصرون، بلا شبہ منا، ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں کیے جاؤ گے، کوئی فائدہ نہیں تمہاری چیخ و پکار کا، آؤ بکا کا، نہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے نا تجأرون، اللہ اکبر۔ اچھا، اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 54 میں یہی فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو پھر یہ اس دوری کو کسی اور کے ساتھ جو ہے نا یہ منسوب کر دیتے ہیں اور یہ شرک ہے۔ تو فرمایا کہ ثم اذا کشف الضر عنکم،
اذا فریق منکم بربہم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ تو فرمایا کہ ثم پھر اذا جب کشف ذرہ دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ تکلیف کو عنکم تم سے، تو اذا اچانک فریق منکم تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، کو فریق گروہ ایسا ہے بربہم یشرکون کہ اپنے رب سے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو فرمایا جب تکلیف اللہ دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے رب کے ساتھ وہ شریک بنانے لگتا ہے نا جی۔ اور فرمایا کہ اگلی آیت میں لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون، تاکہ ناشکری کریں، لیکفروا یعنی ان نعمتوں کی، بما آتیناہم جو ہم نے عطا کی ہیں، تو کہا فتمتعوا تمتع کر لو، مزے اڑا لو، اور فسوف تعلمون بالآخر تمہیں سب علم ہو جائے گا، یعنی تم جان لو گے۔ اب یہ دو آیات پڑھی ہیں، ایگزیکٹ یہی مضمون اگر آپ سورہ عنکبوت پڑھیں نا، عنکبوت 29 نمبر ہے، اسی طرح ترتیب سے وہاں بھی یہ دو آیات ہیں جو اہم موضوعات ہوتے ہیں قرآن میں، وہ ایک سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ آتے ہیں۔ دیکھیں یہ عنکبوت کی جو آیت نمبر 65 ہے نا، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ فَإِذَا پھر جب رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، وہی منظر ہے جو بھی میں بتایا نا، وہ کشتی ہو گئی طوفان میں، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعوا اللہ اللہ کو پکارتے ہیں مخلصین لہ الدین، خالص خالص اسی کے لیے عبادت کرتے ہوئے، یعنی اس وقت کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، اللہ موت نظر آ رہی ہوتی ہے نا۔ کہا فلما نجاہم الی البر، فلما پھر جب نجاہم نجات دے دیتے ہیں ہم انہیں الی البر خشکی کی طرف، تو اذا ہم یشرکون، بالکل وہی موضوع ہیں کہ وہ پھر شرک میں پڑ جاتے ہیں۔ اور کہا لیکفروا، دیکھیں وہاں بھی تھا لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کریں بما آتیناہم جو ہم نے نعمتیں دی ہیں، ولیتمتعوا تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں، اور فسوف یعلمون پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ تو جو یہ اس قسم کے اہم موضوعات ہیں وہ ایک سے زیادہ مرتبہ آتے ہیں، تو یہ 55 جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ 56 تک یہی موضوع ہے۔ اگلی آیت مبارکہ 56 میں فرمایا کہ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ دیکھیں سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن یہ بدبخت انہی میں سے معبودوں کا حصہ بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ سورہ انعام میں بھی آیا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں نا، حرث کھیتی اور رزق، تو سورہ انعام میں موضوع ہے نا، وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے شریکوں کا ہے اور یہ اللہ کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں قسم کھا کر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو خود سے بنا لیتے ہیں نا، ہاں، اور اس سے پوچھ گچھ ضرور ہوگی، پوچھ گچھ اس کی ضرور ہوگی۔ تو فرمایا کہ وَيَجْعَلُونَ اور وہ بناتے ہیں، لما اس کے لیے جسے لا یعلمون وہ کچھ بھی علم نہیں رکھتے، ہے نا جی، کیا بناتے ہیں؟ نصیبم حصہ بنا لیتے ہیں، مما رزقناہم اس میں سے جو رزق ہم نے دیا ہے ان کو،
तल्लाह, वल्लाही, तल्लाही, बिल्लाही, ये सब जो है ये कसम के लिए है। तो यहाँ यानी वो कसम खा कर कहते हैं, कसम खा कर हिस्सा वो बना लेते हैं। अल्लाह अकबर। तो कहा अल्लाह की कसम, लतुसअलुन्ना, लाज़मन उनसे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। सवाल से है ना, ये लाम और ये नून शद जिस लफ्ज़ में आए ना वो ताकीद, जी बिल्कुल ताकीद। ये वहाँ भी तो है ना, लतुसअलुन्ना यौम अज़िन अनिन नईम। हाँ, जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं ना, हाँ, बारे में पूछा जाएगा कि इनका तुमने क्या इस्तेमाल किया। अल्लाह अकबर। देखिए, हर नेमत का सही इस्तेमाल वही अमली तौर पर शुक्रगुजारी है, ये भी समझना चाहिए। एक तो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, तस्बीह करो। एक है जो भी नेमत दी है, दौलत नेमत है, उसको सही जगह पर लगाओ बजाय बर्बादी करने के। अगर अल्लाह ने रिस्क कुशादा दिया है, इसी तरह वक्त है, नेमत है यार, ब्लेसिंग है, उसको ऐसे ही फजूलियात लग़वियात में लगाए जा रहे हैं, ये सब नाशुक्रिया ही पूछा जाएगा। और बेशुमार हैं, नेमतें ही नेमतें हैं, लेकिन हर नेमत के बारे में जवाबदही है, ये बार बार कहा है। तो यहाँ भी कहा है लतुसअलुन्ना, लाज़मन पूछा जाएगा, अम्मा उस बारे में, कुंतुम तफ्तरून, तफ्तरून इफ्तरा से है, जो वो घड़ते थे, ख़ुद से बनाना, फैब्रिकेट करना, उसको इफ्तरा कहते हैं। तो आयत में कहा कि ज़रा मुशरिकों का हाल देखो कि जो हमने चीज़ें नेमतें अता की हैं ना, तो इन्होंने जो अपने झूठे माबूद बनाए हुए ना इफ्तरा करके, उनके लिए उसमें से हमारी नेमतों में से हिस्सा मुकर्रर कर लेते हैं। हाँ, और उन्हें इल्म कुछ है नहीं, ला यालमूना। तो कहा कि इन्हें बता दो, देखो ये तल्लाही का है कि लाज़मन ऐसा होगा, अल्लाह की कसम तुमसे ज़रूर बास पुरस की जाएगी। अच्छा, ये जो है कि नसीब मिम्मा रज़क़नाहुम, ये झूठे माबूदों के लिए एक हिस्सा बना लेते हैं, ये वजाहत से वहाँ आया है। कहाँ पे? सूरह अनाम पढ़े, अनाम छठी सूरत है, उसकी आयत 136 136 में फरमाया वजअलू लिल्लाहि मिम्मा, अल्लाह ने जो दिया है इनको, क्या दिया? ज़रा मिनल हर्सी, खेती पैदा की, वल अनाम, और जानवर। यार ये दो बहुत बड़ी नेमतें थी, खेतियाँ, उसी में ये फल सब्ज़ी गल्ला जात लगा रहे हैं, और अनाम जानवर। नसीमन हिस्सा। तो फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा हाज़ा लिल्लाही, ये अल्लाह के लिए, जबकि दिया अल्लाह ने, हर्स हो या नाम हो, कहा ये अल्लाह के लिए। बिज़ा में ही अपने जोम के मुताबिक ही कर लिया, कहा वह हाज़ा लिशुरकाइना, खुद ही हिस्से कर लिए। अल्लाह ने इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, खुद ही अपने तौर पर है ना। हाँ, अच्छा आगे देखें और क्या इंटरेस्टिंग है। कहा कि जो हमने शुरका के लिए फ़िक्स कर लिया ना, उसमें से नहीं आप निकाल सकते, हमारे शुरका नाराज़ हो जाएंगे। हाँ, अल्लाह के लिए जो हमने हिस्सा किया ना, कभी ज़रूरत पड़े उसमें से निकाल लो। ये आगे कहा है फमा काना लिशुरकाइम, ये आयत है, फमा काना लिशुरकाइम, जो शरीकों के लिए हो, फला यसिलु इलल्लाह, वो अल्लाह को नहीं है। अच्छा, लेकिन वमा काना लिल्लाही, हाँ वो शुरका को, वो इनको दे दो, हाँ वो इनको दे दो, ये कहा। हाँ, और कहा देखो सा मा याकुमून, यार कैसे उल्टे सीधे ये फैसले करते हैं। तो ये उसी तरफ है, ये हिस्से बनाना ना, ये इसीलिए इफ्तरा कहा है। ये जैसे इन्होंने भी कहा कि उसकी कोई इल्म नहीं, कोई दलील नहीं, तो हकीकत नहीं। हाँ, ख़ुद से जो चाहे कर लो यार, इसीलिए लफ्ज़ ये इफ्तरा का आता है। ये मन घड़त चीज़ें होती हैं, किसी मज़हब में भी नहीं है ना जी। इससे पहली जो शरीयतें हैं वहाँ भी कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह अकबर। तो वयजलून लिमा यालमून नसीबम मिम्मा रज़क़नाहुम, और बना देते हैं उनके लिए जिनके बारे में इन्हें कोई इल्म ही नहीं है, एक हिस्सा उसमें से जो रिस्क हमने दिया है। यानी अल्लाह ही के अता करदा रिस्क में से ये लोग अल्लाह के शरीकों के लिए भी हिस्से निकाल लेते हैं।
جن کے بارے میں کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم ضرور سوال کیا جائے گا، لتسألن، تم سے اس بارے میں جو تم افطرا کرتے ہو، جو یہ تم خود سے بنا لیتے ہو۔ تو دیکھیں یہ 53 to 56 یہ ایک مضمون تھا، یہ لکھا ہوا ہے نا، نعمت اللہ کی طرف سے، تکلیف ہوتی ہے تو اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اللہ دور کر دے تو شرک، کسی کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ اچھا اگلی 3 آیات 57، 58 اور 59 یہ اس موضوع پر ہے کہ ان کا یہ تھا بیٹی جو ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو کہا یہ کفار مشرکین کا یعنی یہ عالم تھا کہ اگر انہیں بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی تو ظل وجہ مسودہ، چہرے بھی سیاہ ہو جاتے تھے ان کے۔ اللہ اکبر ہے، اور غم سے دیکھو، وہ قزیم دیکھو، صحیح کہہ رہے ہیں، غم سے، یعنی یہ ان کا حالت تھا، عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمان بھی جو ہے ہاں وہ بھی یعنی یہ بدبختی ہے، ویسے یار یہ بدبختی ہے، یہ اس انداز سے نا مریض آیا، ہاں اس کی دوسری بیٹی پیدا ہوئی، تو کہتے ہیں سر میں بتا تو رہا ہوں تمہیں، پلیز کسی کا نام نہ، اچھا لو یہ عالم ہے، دیکھیں آپ۔ کہتا ہے وہ گاؤں میں تھا، کسی کا نام نہ لینا، میری بیٹی پیدا ہوئی۔ ہاں اللہ اکبر، بالکل۔ اچھا تو یہ آیت نمبر 57 ہیں، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، وَيَجْعَلُونَ وہ بناتے ہیں، لِلَّهِ اللہ کے لیے، البناتی بیٹیاں۔ اللہ اکبر ہیں۔ یہ خاص طور پر مشرکین ملائکہ کو، ملائکہ ہے نا فرشتے، ان کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیتے ہیں۔ ملائکہ کا ایک نظام تو ہے نا، اللہ کے فرشتے ہیں، ان کے پاس کوئی سند نہیں تھی، ایویں بنا لیا۔ ہاں آپ نے ایسے بنا لیا۔ اور پھر یہ دیکھیں یہ دیویاں ہے نا جی، ان کو بھی اللہ کے ساتھ، یعنی جو مونس ہے خاص طور پر، بس یہ ہے نا، یہ وہاں بھی لکشمی اور یہ ساری دیویاں ہی ہیں جی۔ ملائکہ بھی تو مؤنث ہی ہیں۔ ہاں ملائکہ بھی مونس ہی ہیں، ہاں ملائکہ بھی مونس، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ملائکہ تو اس کا لفظ جو ہے نا گول، ہاں 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 نو ڈاؤٹ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں، ہاں وہ مخلوق وہ کیا ہے بالکل، ہاں ہاں ہاں۔ لیکن اردو میں اگر ہم کہیں گے کہ سورج مشرق سے چڑھتی ہے تو لگے گا کہ آپ پشاور سے آئے ہیں۔ پٹھان جو ہے مذکر مؤنث کو ملاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا وَيَجْعَلُونَ اور وہ بناتے ہیں، للہ اللہ کے لیے، بنات بیٹیاں، سبحانہ ہیں، اللہ پاک ہے ان سب کمزوری، نقص، کمی سے ہے نا، یعنی اس کو اولاد ہی نہیں چاہیے، اولاد کا تو ظاہر ہے اللہ کی شان بے نیاز ہے نا۔ کہا وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور جو یہ بیٹیاں اللہ سے منسوب کر رہے ہیں، وَلَهُمْ ان کے لیے ہے، مَا يَشْتَهُونَ جو وہ چاہتے ہیں، یعنی وہ کیا چاہتے ہیں، وہ تو لڑکے چاہتے ہیں، یعنی اپنے لیے وہ لڑکوں کو یعنی چاہتے ہیں اور لڑکیوں کو جو ہے اللہ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ کی اولاد کے طور پر یہ لوگ اللہ سے بیٹیاں منسوب کر دیتے ہیں، جبکہ خود اپنے لیے وہ بیٹے پسند کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، تو انہوں نے دیکھیں اللہ کے لیے اولاد تجویز بھی کی تو بیٹیاں تجویز کیں۔ یہ دیکھیں یہ ایک اور بھی پہلو ہے، یعنی اللہ کی تو بڑی عظیم ہستی ہے نا، جو خود ڈس لائک کر رہے ہو اس چیز کو اللہ سے جوڑ رہے ہو۔ اول تو سرے سے کوئی سوال ہی نہیں ہے نا، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اللہ کی تو اولاد ہے ہی نہیں، لیکن یہ دوسری طرف یعنی اللہ کی وہاں پہ نہیں ہے کہ اللہ کی قدر کرو جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے، وما حق کا قدر ہی، تو یہ کیا قدر ہے کہ جو تمہیں ناپسند ہے، جسے تم دیکھو کتنے سخت الفاظ ہیں، آگے آئے گا کہ چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اور یہ ہے،
یعنی اتنا وہ ناپسند کرتے ہیں، اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. تو اللہ تو یعنی کتنی عظیم ہستی ہے، اس کے ساتھ یہ ایسا. اچھا، تو یہ کہا کہ دیکھو یہ جو چیز خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں نا، ہاں وہ اللہ کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں. اللہ اکبر، ہے نا جی. تو یہ بھی ان کے ایک لحاظ سے شرک کا جو دوہرے گھنونے پن کا یہ اظہار ہے. اول تو یہ کہ یہ نہایت بھونڈی یہ تقسیم ہے اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانا. پھر ستم یہ ہے کہ معاذ اللہ اپنے لیے جو ناپسند کرتے ہیں وہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں، ہے نا جی. وہ آخری اس میں نجم میں ہے بھی زیزا کہ یہ تو بڑی بھونڈی قسم تقسیم ہے. ہاں زیزا وہ ایک آیت ہے سورہ نجم کی ہے شاید نا. ہاں وہاں پر یہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اسی پیرائی میں کہی گئی ہے وہ آیت مبارکہ کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں. یہ یعنی جیسے میں نے ابھی عرض کیا، یہ مشرکین عرب جو ہے نا، یہ ملائکہ کو عرب کی بیٹیاں، ہے نا جی. اللہ اکبر، ہے نا جی. یہ وہاں بھی تو ہے نا انہی کی اس خباثت کا، بیٹیوں کو ایسے وہ کم تر سمجھنا. وہاں کیا ہے تکویر، ہاں سورہ تکویر میں ہے 81 نمبر ہے، تکویر کی آیت ہے. ہاں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ہاں بڑی سخت ہے، سوال کیا جائے گا. ہاں کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہاں پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کی پاداش میں تجھے ذبح کیا تھا. یہ جہالت کی انتہا ہے، زندہ درگور کر دیتے تھے نا. اللہ ان بچیوں سے قیامت کو پوچھنے کا معنی ہے کہ انتہائی غضب ہے، انتہائی غضب ہے، انتہائی غضب ہے نا. دیکھیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تصور کریں کتنا سخت وہ ہے. بھائی ظالم تھے، بہت ظالم تھے یعنی. اور یہ تھوڑا بہت اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، 3-4 عورتیں بچیاں ہو گئی ہیں تو کئی لوگ ہاں یہ ہے، آج بھی یہ ہے. دیتے ہیں کہ یہ بچی پیدا کرتی جا رہی ہے، ہاں حالانکہ میڈیکلی ڈاکٹر صاحب یہ ہاں وہ مرض کہ سے، وہ مرد سے ہوتا ہے. ہاں نہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ جو ہے نا ہارڈ لک کہہ لیں گے. آج بھی سوسائٹی میں طلاق نہیں دے دیتے کہ جی 2 بھی ہوئی کہ تو لڑکی، حالانکہ اس بیچاری کا اس میں کیا قصور ہے یار، طلاق دے دیتے ہیں. اور مائیں اور وہ اور آگے ہوتی ہیں کہ تیرے لیے لڑکیاں بہت ہے، تو اس کو طلاق دے اور شادی کر لے. یعنی یہ ہے. آگے سے بھی لڑکی آ جائے تو کیا کریں گے؟ ہاں دیکھو تو صحیح نا، لیکن یہ ہو رہا ہے، اس کے باوجود نا معاشرے میں ہو رہا ہے آپ کے نا.